अस्सलाम वालेकुम। सकरात 2500 साल पहले एक बहुत बड़े मुफक्किर गुज़रे हैं। एक दफ़ा उसके पास एक शख़्स आया और उसने सकरात से कहा कि सकरात, मैं आपके दोस्त के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो सकरात ने कहा कि ठीक है, आप मेरे दोस्त के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कहें, लेकिन मैं पहले उसे 3 फ़िल्टर में से गुज़ारना चाहूँगा। सकरात ने कहा कि जो आप मेरे दोस्त के बारे में मुझे बताना चाहते हैं, वो अच्छा है या फिर बुरा है? वो कहता है कि माज़रत, जो मैं आपके दोस्त के बारे में बताने चाह रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है बल्कि बुरा है। आपके दोस्त के बारे में एक बुराई है। तो कहता है कि आपकी जो बात है वो पहले टेस्ट में फ़ेल हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दूसरा चांस देता हूँ, एक दूसरा फ़िल्टर आपको बताता हूँ। अगर इसमें से ये बात गुज़रती है, तब भी मैं तैयार हूँ कि मैं इस बात को मैं सुन लूँ। उसने दूसरा फ़िल्टर जो सकरात ने पूछा उससे, जो सवाल पूछा, उसने पूछा कि ये जो आप बताने जा रहे हो, ये सच है, झूठ है? मतलब गलत है या फिर दुरुस्त है? वो कहता है, माज़रत, मैंने कन्फ़र्म नहीं किया कि दुरुस्त है या गलत है, लेकिन एक बात है जो पहले ही भी है और मैं आप तक लेके आया हूँ। तो सकरात कहते हैं कि नहीं, पहले आप जाएँ, इस बात को कन्फ़र्म करें, फिर मेरे पास आएँ। आप डायरेक्टली मेरे पास आ गए हैं, बात कन्फ़र्म नहीं की कि सच है या झूठ है, लेकिन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात जो सकरात ने उससे पूछी, जो तीसरा फ़िल्टर सकरात ने अप्लाई किया, वो ये था कि ये जो बात मुझे आप बताने जा रहे हो मेरे दोस्त के बारे में, जो तीसरा फ़िल्टर है, इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? तो वो दोस्त उसको बताता है कि इस मामले में मैं मुआज़रत करूँगा क्योंकि इससे आपका नुकसान होगा, फ़ायदा इससे नहीं हो सकता। सकरात ने कहा कि नहीं, मैं आपकी ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, आप ये बात मुझे ना बताएँ। अब सकरात 2500 साल पहले एक फ़िलासफ़र गुज़रे हैं। 2500 साल पहले उसने एक बात सुनी और 3 फ़िल्टर में से गुज़ारी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो इसी से रिलेटेड है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है। ये एक दूसरे के साथ मिलते-जुलते हैं, एक दूसरे के पार्ट्स हैं। लेकिन ये जो जब हम एनालिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो इसका मतलब, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत कुछ सुनते हैं, हम बहुत कुछ देखते हैं, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। इतनी आबादी है, इतने मैसिव डिवाइसेस हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, और हमें एक वक्त में बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो मिल रहा होता है। तो क्या उस इतना ज़्यादा जो डेटा हमें मिल रहा होता है, उसको हम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लें कि ये दुरुस्त है? जो बात हमारे सामने आ गई, क्या हम डायरेक्टली एक्सेप्ट करें कि या यस, ये बात दुरुस्त है? ये जो फ़लाने बंदे के ख़िलाफ़ बात लिखी हुई है, क्या ये दुरुस्त है? फ़लाने सियासी बंदे के बारे में जो पोस्ट लगी हुई है, क्या ये दुरुस्त है? कोई महकमे के बारे में रिपोर्ट है, चाहे वो जिस महकमे के बारे में है, क्या ये दुरुस्त है? हम हमेशा अमूमन एक साइड से देखते हैं, एक ज़ाविये से देखते हैं। हम कभी भी किसी इवेंट्स को, किसी भी बात को दूसरे एंगल से नहीं देखते। क्रिटिकल थिंकिंग कहती है, जो क्रिटिकल थिंकिंग का रूल है, कि जो कुछ भी इनपुट हो रहा हो, चाहे हम सुन रहे हो, चाहे हम देख रहे हो, चाहे हम पढ़ रहे हो, उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट, कबूल करने के बजाय, दुरुस्त मान लेने के बजाय, आपको उसके बारे में सवाल खड़े कर लेने चाहिए कि क्या ये दुरुस्त है, या किसी ने प्रोपेगेंडा तो नहीं फैलाया, किसी ने गलत बात तो नहीं की। उसके बाद आप उसको कंफर्म करते हैं कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं, उसके बाद कहीं जाके आप फैसला करते हैं। तो जब ये फ़िल्टर्स आप अप्लाई करते हैं, और इन फ़िल्टर्स के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद, उसके बाद जो एक डिसीजन लेते हैं, वो एक अच्छा और बेहतर डिसीजन होगा। अब क्रिटिकल थिंकिंग, जिस तरह पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि 15 स्किल्स हैं जो 2025 में रिक्वायर्ड होंगे, मोस्ट टॉप स्किल्स हैं जॉब्स के लिए। तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग और जो एनालिटिकल थिंकिंग है, ये सबसे टॉप पे आ रही है। और इसकी एक वजह भी ये भी है, क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक बंदा जब वो मास्टर कर लेता है, वो बिज़नेस में कहीं जा रहा है, फिर वो किसी ख़ास कंपनी में जा रहा है, सिर्फ वहाँ पे उसको अप्लाई किया जाए। इसकी ज़रूरत हमारे अपने माशरे में भी बहुत ज़्यादा है। चाहे आप जॉब करते हैं या नहीं करते, आप जिस भी प्रोफेशनल से रिलेटेड हैं, आप एक मज़दूर क्यों नहीं हैं, उस जगह पे भी क्रिटिकल थिंकिंग का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि आप अपने एक माशरे की बात करें, आप अपने इर्द गिर्द थोड़ी देर तक अगर नज़र दौड़ाएं, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें किसी ने बताई, और हमने उसको डायरेक्टली सच एक्सेप्ट कर लिया।
کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہم نے دیکھے، ان کو ویریفائی نہیں کیا اور ہم نے اس کو ڈائریکٹلی ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ درست ہے. یا پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھا، ہم نے دوسری سائڈ سے ویریفائی ہی نہیں کیا اور ہم نے اس کو ڈائریکٹلی ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ باتیں ہمیں اندر سے کوڑتی رہتی ہیں. ہمیں کسی نے بتایا کہ فلانا رشتہ دار آپ کے خلاف بول رہا تھا، فلانا رشتہ دار آپ کے خلاف ایسی باتیں کر رہا تھا، فلانا آپ کا دوست آپ کے خلاف اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، فلانی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. اب یہیں پہ معاشرے کے ہر بندے کو ایک کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ وہ اپلائی کرے، وہ جو بات اس تک پہنچی ہے، وہ جو انپٹ اس تک پہنچی ہے، اس کا انالیسس کرے، تفصیل سے انالیسس کرے اور اس کے بعد جا کے اپنا کوئی آئیڈیا بنائے، اپنی ایک سوچ بنائے، اپنا کوئی ایک ڈیسیجن لے. یہ بہت ضروری ہے، ہر کسی کے لیے ضروری ہے. چلو کریٹیکل تھنکنگ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آج سے 2500 سال پہلے بھی اس پہ کام ہوتا رہا ہے. لیکن اب ہم کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کیسے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جب کریٹیکل تھنکنگ کی بات آ گئی، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور آپ کے ذہن میں آ گیا کہ کریٹیکل تھنکنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو مجھے ایک بات تو یقینی ہے کہ اس کے بعد جو انپٹ آئے گی، آپ کوئی بات سنیں گے، کچھ دیکھیں گے، کچھ پڑھیں گے، تو آپ ڈائریکٹلی اس کو یقین نہیں کریں گے، آپ ڈائریکٹلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ویسے بھی ہمیشہ جو جینیس لوگ ہوتے ہیں، جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ آئیڈیاز کو ڈائریکٹلی قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو مجھے یقین ہے کہ فرسٹ تو آپ کسی بھی بات کو ڈائریکٹلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ اس پہ سوال کریں گے، آپ اس کو جانچیں گے. لیکن اب پھر بھی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں آ سکتی. اب ہم کریٹیکل تھنکنگ کو کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جو کریٹیکل تھنکنگ کا پہلا طریقہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں. اچھی کتابیں جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا دماغ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں کام کرنے کے قابل ہو جائے گا. جب تک ہم کتابیں نہیں پڑھتے اور مختلف قسم کے لوگوں سے نہیں ملتے، مختلف قسم کے کلچر کو نہیں دیکھتے، تو ہمارا جو دماغ ہے وہ سنگل ڈائریکشن میں کام کرتا ہے، ملٹی ڈائریکشن میں کام نہیں کرتا. تو دماغ کو ملٹی ڈائریکشن میں چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بکس پڑھیں، اچھے لوگوں سے ملیں، تاکہ آپ کا دماغ جو ہے ایک ڈائریکشن پہ جانے کے بجائے ملٹی ڈائریکشن پہ کام کرے. اور دوسری بات جو کریٹیکل تھنکنگ اور انالیٹیکل تھنکنگ کے سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے میتھمیٹکس ہے کہ آپ میتھمیٹکس کے کویسچنز حل کیا کریں. اب ایک جو بیچلر بندہ ہے یا ماسٹر بندہ ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے، اس نے تو ایگزام دینے ہوتے ہیں، وہ تو ان سوالوں کو حل کر لیتا ہے. ویسے انالیٹیکل اور کریٹیکل تھنکنگ ایک پورشن ہوتا ہے جہاں بھی آپ جاب دینے کے لیے جاتے ہیں، ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ تو ویسے بھی ایک پورشن ہوتا ہے. لیکن ایک عام بندہ جو ہے وہ میتھمیٹیکل کویسچنز کیسے حل کرے گا؟ لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے کمپلیکس میتھمیٹیکل کویسچن کریں. سمپل سے کویسچن بھی ہو سکتے ہیں جس کو آپ سالو کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈائریکشن. چلو آپ میتھمیٹیکل کویسچنس نہیں کرتے، موبائل کو آپ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، تو موبائل پہ اچھے قسم کے مائنڈ ٹرینر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. یہ جو مائنڈ ٹرینر اپلیکیشنز ہیں، یہ سائنٹسٹ نے ان کو ڈیفائن کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے الگوریدم کو ڈیفائن کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ایک خاص الگوریدم میں کام کرتے ہیں اور آپ کے دماغ کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں میموری بھی ہے، اس میں یاد رکھنے کی قابلیت بھی ہے، اور اس میں ڈیسیجن ٹیکنگ کہ ایک خاص وقت کے اندر آپ کس قسم کا فیصلہ لیتے ہو اور کس طرح کا فیصلہ لیتے ہو، وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. تو جب آپ ان اپلیکیشنز پہ رجسٹر ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو پریکٹس کرتے ہیں، تو بہت زیادہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیولی کام کرتا ہے. میں نے آج سے 3 سال پہلے کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی اور اس پہ میں نے کام کرنا شروع کیا، اور جب میں نے 1 مہینہ اس اپلیکیشن پہ کام کیا، تو اس کے بعد جو میری زندگی کی ایکٹیویٹیز تھیں، وہ آفیسز کی ایکٹیویٹیز تھیں، تو پھر میں نے دیکھا کہ واقعی اس اپلیکیشن پہ کام کرنے کے بعد جو میرے پڑھانے کا انداز ہے، میرا مینیج کرنے کا انداز ہے، میرا ٹرین کرنے کا انداز ہے، وہ کافی بہتر ہو رہا ہے. تو آپ بھی کسی عام گیم کو، کسی سوشل میڈیا کو ٹائم دینے کے بجائے ایک اچھی سی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ کام کریں، اور جب آپ اس پہ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اور انالیٹیکل تھنکنگ ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ کہ آج کل ایک دور آ گیا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کمپیوٹر پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹلی ٹائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہیں سے اس
کو ڈرافٹ کرتے جاتے ہیں اور آگے چلتے جاتے ہیں. جو بڑے لکھنے والے لوگ ہیں، جو ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں یا بکس لکھتے ہیں، وہ بھی ہم کمپیوٹر میں بیٹھ کے سارا کام کرتے ہیں. تحقیق سجیسٹ کرتی ہے کہ جب آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں تو اس وقت آپ کا دماغ انتہائی ایکٹیولی کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کا دماغ جو ہے وہ زیادہ انگیج ہوتا ہے اور آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ساتھ ساتھ آپ کی میموری میں ریٹین ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ممکن ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کریں. ڈائریکٹلی کمپیوٹر پہ ڈالنے کے بجائے آپ تھوڑا سا اس کو لکھنے کی کوشش کریں تاکہ جو سکلز ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں. تو اس ہفتے ہم نے کرٹیکل تھنکنگ کی بات کی. Analytical thinking is a part of critical thinking. If you receive a big issue, if you receive a big problem, and after that you divide this problem into sub-categories, this is called analytical thinking. ایک بڑا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا، وہ انالیٹیکل تھنکنگ میں آ جاتا ہے. اس کے لیے انگلش کا ورڈ یوز ہوتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. آپ کے پاس کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، آپ اس کو ڈیوائڈ کریں اور اس کے بعد اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کرٹیکل تھنکنگ کا ایک پارٹ ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کرٹیکل تھنکنگ کے بارے میں سوچیں گے. کرٹیکل تھنکنگ ایک سیکھتے کیسے ہیں، اس پہ عمل کیسے کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ بات کریں گے، اس پہ بھی آپ عمل کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ کرٹیکل تھنکنگ پہ کام شروع کریں گے آپ کو آٹومیٹیکلی مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ جو ہے وہ زندگی میں ایکٹیو رہیں گے. جو پہلے آپ نہیں تھے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آپ مس کرتے جاتے تھے، لیکن کرٹیکل تھنکنگ کے بعد، اس کنسیپٹ کو سننے کے بعد اور تھوڑا سا اس پہ عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے اسکل کے ساتھ یہاں پہ بات کریں.